کچھ ذمہ داری ہوتی ہے حکومتوں کی کہ وہ تمام معاملات کو ٹھیک رکھیں، اپنے کنٹرول میں رکھیں اور دلوں میں کدورتیں نہ بڑھیں وغیرہ وغیرہ. تو ایک ذمہ داری بڑی ذمہ داری علماء کی، وہ علماء اہل سنت ہوں یا علماء تشیع ہوں. ماضی میں ایسی مثالیں موجود ہیں، آپ نے بھی یہ سب فرمایا ابھی. کیا وجہ ہے کہ علماء کے میں ایک تو فکری طور پر ایک زوال آیا؟ آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ جی، کم تعلیم یافتہ لوگ ممبر پا گئے. کم تعلیم یافتہ لوگ ممبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نظر آنے لگے. اللہ اکبر. مطلب یہ بات کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو اب ذاکر جو پہلے بھی آتے تھے یا وائز جو پہلے بھی آتے تھے، ان کی تعلیمی قابلیت نہیں چیک کی جاتی تھی. انہیں خود اپنے منصب کا ذمہ داری کا احساس ہوتا تھا، ذمہ داری کا احساس ہوتا تھا کہ ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں باہم شیر و شکر رکھنا ہے. امت کو افتراق نہیں، انتشار نہیں، اتحاد. اتحاد. حل کیا ہے؟ ضمناً ایک بات مجھے یاد آ گئی. جی. میں واشنگٹن گیا تھا عشرہ محرم پڑھنے. جی. وہاں ایک بزرگ تھے، محرم کے دوران ایک مجلس گھر پہ منعقد کرتے تھے. اس مجلس کا عجیب حسن تھا. ایک اس میں پارسی پڑھنے والا، جی، ایک ہندو پڑھنے والا، اچھا، جی ہاں، ایک بریلوی پڑھنے والا، ایک وابی پڑھنے والا اور ایک شیعہ پڑھنے والا. اچھا. اور سب ایسی باتیں کرتے تھے کہ جو دلوں کو جوڑنے والی تھی. کیا بات ہے. وہ مجلس انہوں نے جب تک وہ زندہ تھے اس وقت تک مجلس ہوتی رہی. اب اس کے بعد ان کے بیٹے کرتے ہیں یا نہیں یہ مجھے معلوم نہیں، لیکن وہ اپنی زندگی کے آخری حصے تک اس بات کی کوشش کرتے رہے کہ ہم ایسے ایک مجلس منعقد کریں جس میں ہر مکتب فکر کے لوگ شامل ہوں. اور اس سے پہلے ایک اور مجلس ہوا کرتی تھی اقوام متحدہ کے اندر، وہاں پر بھی عشرہ ہوا کرتا تھا اور اس میں کوشش ہوتی تھی کہ ایسے لوگ تقریر کریں کہ جو سب کو اکٹھا کرنے والی بات ہو. آج بھی بہت زیادہ اس کی ضرورت ہے. اگر سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو پیش نظر رکھا جائے، المسلم من سلم الناس من یدہ و لسانہ، مسلمان وہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. تو زبان پر کنٹرول ایک انتہائی اہم معاملہ ہے. ٹھیک ہے. جو آپ نے بات فرمائی واشنگٹن کی اور وہاں آپ نے جو بتایا کہ وہاں کون کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایک اسٹیج پر، ہم صرف بات کرتے ہیں ان تمام لوگوں کی نہیں. مطلب ہندو نہ بیٹھیں اسٹیج پر، پارسی نہ بیٹھیں اسٹیج پر، مسیحی نہ بیٹھیں، سنی شیعہ تو بیٹھیں، سنی شیعہ بیٹھیں. تو یہ یعنی ممکن العمل حل ہے. یعنی اس پر کوشش کی جائے تو اس کے اچھے نتائج سامنے آ سکتے ہیں. اس کے اچھے نتائج سامنے. بعض اوقات یہاں پر ایام اعزاء میں عشر محرم کے بعد یوم حسین ہوتا ہے، کالجوں میں بھی، یونیورسٹی میں بھی، اسکولوں میں بھی. اس میں یہ ابھی تک رسم ہے، یہ رسم باقی ہے بہت ہی ایک، اور اس رسم کو زندہ رہنا چاہیے. لیکن کیا اچھی تجویز آپ نے بیان فرمائی کہ سنی اور شیعہ دونوں عشرہ محرم کو بیان کر رہے ہیں. شہادت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام بیان کی جا رہی ہے. اچھا، عوام میں بہت اچھا میسج جائے گا کہ یہ دیکھیے عوام عام طور پر علماء کو فالو کرتے ہیں کہ دیکھیے سنی عالم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، شیعہ عالم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور کتنا اچھا میسج یہ جا رہا ہے. اور جب گفتگو ہو تو یہ خیال رکھیں گے علماء بھی کہ ہمیں کون سی بات یہاں نہیں کہنی ہے. تو اچھا، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے علامہ صاحب کہ علماء وہ باتیں بھی بیان کر دیتے ہیں اسٹیج سے کہ جو صرف علماء کے مابین ہونی چاہیے. جو عوام الناس ہیں، عوام الناس کی جو ذہنی سطح ہے وہ اتنی بلند نہیں ہوتی. علماء کے مسائل علماء کے مابین ہوں. تو اس تعلق سے آپ کیا فرمائیں گے؟ سرکار دو عالم کا ایک ارشاد موجود ہے، کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے بات کر ان کے عقل و فہم کے مطابق. تو یہ جو باتیں علماء کے آپس کی ہونی چاہیے وہ ذاتی نشست میں تو کریں، مجمع کو دیکھیں بھائی اس کس سطح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پر کیا اثر ہوگا ان باتوں کا. مجمع کے سامنے سب وہی باتیں کرنی چاہیے جو اسلام کی مشترکہ باتیں ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ 90% باتیں مشترکہ ہیں. ایک عالم دین گزرے ہیں اہل سنت کی بریلوی فکر کے، جعفر شاہ پھلواری.
تو انہوں نے جناب باقاعدہ اس پر کتابیں لکھی ہیں کہ جناب ہمارے جو مشترکات ہیں بہت زیادہ ہیں، اور ہمارے تمام علماء کو یہ چاہیے کہ انہی مشترکات پر گفتگو کریں اور انہی مشترکات کو پیش کریں تاکہ لوگوں کے درمیان قربت زیادہ ہو، فرقت زیادہ نہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ اجتماعی ذمہ داری ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جیسے محرم کے ایام آئیں تو پورے شہر میں ایک خوف کی فضا قائم ہو جائے اور وہ دکانیں بند ہو جائیں، سیل کر دی جائیں۔ یہ تو محبت کی فضا قائم ہونی چاہیے۔ اچھا، اس سلسلے میں فوراً ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ اب پانی پلوں کے نیچے سے بہت گزر گیا، لیکن بہت سارا کام ہے رفو کا۔ آپ نے جیسے بیان فرمایا کہ اب وہ کراچی ہی نہیں رہا جیسا کہ کراچی تھا۔ اللہ اکبر، کس قدر افسوس ہوتا ہے۔ یعنی یہ ہماری ایک جو تہذیبی نقصان ہمارا ہوا، بہت بڑا نقصان ہوا ہے، بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، اور اس میں ہم لوگ زیادہ قصوروار بھی ہیں۔ اللہ، ہماری صنف کے لوگ جو میرے پر جاتے ہیں زیادہ قصوروار ہیں۔ مثلا مرثیہ حیدر عباس صاحب کے یہاں ڈاکٹر تھے حیدر صاحب، فردوس کالج میں رہتے تھے، مرثیہ پڑھتے تھے، اس میں دونوں مکتب فکر بلواتے تھے۔ شاہد نقوی گھر پر مرثیہ ہوتا تھا، اس میں دونوں مکتب فکر بلواتے تھے، انچولی میں ہوتا تھا، اور لوگ واقعاً اس سے متاثر ہوتے تھے۔ بڑی اچھی بات ہے، تو چونکہ مرثیہ ایک صنف ایسا ہے جس میں بہت سی باتیں آفاقی بیان کی جاتی ہیں، تو وہ بھی ایک شاہد نقوی صاحب کے یہاں کئی مرتبہ مرثیہ کی نشست میں نے خود اٹینڈ کی، اور ڈاکٹر ہلال نقوی صاحب کی جو مرثی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا مرثیہ گو، مرثیہ نگار ڈاکٹر صاحب۔ تو یہ ایک کیا اچھی فضا ہوا کرتی تھی۔ ہم بہت چھوٹے ہوتے تھے، کوئی 20-22 سال ہماری عمریں ہوتی تھی، ہم وہاں بیٹھتے تھے، اور جو انچولی کی فضا ہوتی تھی وہ بہت ہی شاندار ہوتی تھی، بلکہ ہم رہتے ہی انچولی میں تھے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، مجھے یاد آتا ہے کہ جس طرح، یعنی ہم کیسے تھے، ہم ایسے تھے جس طرح حروف تہجی میں سین اور شین ساتھ ساتھ ہیں، سبحان اللہ، تو سنی اور شیعہ ساتھ ہوتے تھے۔ آج ہم ایک دوسرے کی طاقت کیسے بن سکتے ہیں؟ طاقت نہیں رہے نا، اب کیسے بن سکتے ہیں؟ اس میں یہی ضرورت ہے کہ، اور یہ بہت اہم بات ہے کہ ممبر ہمارا ہو یا بنائے ہوئے سنت کا، ممبر پر جائیں وہی لوگ کہ جو علمی اعتبار سے مضبوط ہوں، سبحان اللہ، معاملہ فہم ہوں، قدروں کو سمجھنے والے ہوں، اور لوگوں کو ایک دوسرے سے قریب کرنے کی کوشش کریں۔ یہ کام بڑا دشوار ہے، لیکن یہ کر سکتے ہیں وہی کہ جو صاحبان علم ہیں۔ اب مشکل یہ ہے کہ کراچی میں مثلا ہم دیکھتے ہیں ایام اعضاء میں، محرم میں 2500 مجلسیں ہیں، مگر 2500 عالم تو نہیں ہے ہمارے پاس۔ ممبر پر جو چلا جاتا ہے وہ اپنے اس کے جو معلومات ہوتے بیان کر دیتا ہے۔ یہ اس سے بڑا نقصان ہوا ہے کہ ممبر پر چلے گئے، پھر سرائکی بیلٹ سے لوگ آئے، انہوں نے آ کے یہاں کے ماحول کو بالکل مناظرہ بنا دیا۔ ٹھیک ہے، مناظرہ کبھی کبھی ہوتا رہا ہے، لیکن دیکھنا چاہیے کہ اس سے فائدہ کیا ہو رہا ہے۔ اس سے نقصان زیادہ ہوا ہے، اس میں لوگوں کے میں آپس میں تفریقیں ہوئی ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں براہن سنت کے جو مجلسوں میں آئے اور پھر منحرف ہو گئے۔ کسی شخص نے اپنے گھر پر مجلس کی، اپنے اہل سنت کو اس کو بلایا کہ بھائی آپ بھی تشریف لائیے، وہ آئے، لیکن ممبر پر جانے والے نے ایسی باتیں کی کہ نہ صرف یہ کہ وہ آئندہ کے لیے تائب ہو گئے، بلکہ ان دونوں کے تعلقات بھی خراب ہو گئے۔ اللہ، تو یہ ہمارے صنف کے لوگوں کی، یعنی ممبر پر جانے والوں کی غیر معمولی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمیشہ پیش نظر رکھیں کہ میں پبلک کے سامنے جو بات کر رہا ہوں وہ بات کرنے کی ہے یا نہیں، یہ دلوں کو جوڑنے والی ہے یا دلوں کو توڑنے والی ہے۔ ایسی بات تو نہ کریں کہ جس سے سرکار بھی ناراض ہوں، اللہ بھی ناراض ہو، اہل بیت بھی ناراض ہوں، اور لوگوں کے تعلقات بھی باہم میں خراب ہو جائیں۔ فرض ہے ممبر رسول سمجھیں اس کو، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے ہیں تو پھر بات وہی ہونی چاہیے جو سب کے لیے قابل قبول ہو۔